بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ جس قسم کے اور جس طرح کے معجزات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، اتنے عظیم اور عجیب و غریب معجزات کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات آپ سے پہلے انبیاء کو دیا، ان سے کہیں بھی اہم معجزات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا وہ دوسرے انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں اگرچہ دونوں معجزے ایک ہی قسم کے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا اس میں اعجازی کیفیت اور بہت زیادہ تھی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا کہ انہوں نے جب پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا اور اپنی چھڑی ماری تو پتھر سے چشمے جاری ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابل میں یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ایک بار نہیں بلکہ ایک سے زائد بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی پوروں اور بیچ کی جگہ سے
پانی جاری ہو گیا. اور ذرا یہ غور کریں, اس ناحیے سے یہ عجیب سی چیز ہے کہ پتھروں سے, پہاڑوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے دیکھے گئے ہیں, لیکن کسی کے ہاتھوں سے اور کسی کی انگلی سے پانی نکلتا ہوا نہیں دیکھا گیا. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام عیسی بن عبد السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے مقابلے میں اور بھی اعجازی کیفیت اور اعجازی حیثیت رکھتا تھا. اسی لیے ذرا دیکھیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ مہینے بھر کی مسافت وہ چند گھنٹوں یا چند منٹ کے اندر, صبح و شام کے اندر وہ طے کر لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا کہ پوری رات میں نہیں بلکہ رات کے ایک حصے میں 40 دن کا سفر, جو مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے درمیان اس وقت مانا جاتا تھا, آپ نے رات کے ایک حصے میں طے کیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ 7 آسمان کی سیر کر کے دوبارہ رات کے ایک ہی حصے میں آپ مکہ مکرمہ دوبارہ واپس آ گئے. تو یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزہ کے مقابلے میں اور عجیب و غریب بلکہ اعجازی حیثیت رکھتا ہے. اسی طریقے سے ذرا غور کریں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. یہ کسی نبی کی اپنی طاقت نہیں ہوا کرتی ہے الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قوت ان کے اندر وقتی طور پر ودیت فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا ایک معجزہ بلکہ اس سے بڑی اعجازی حیثیت رکھنے والا معجزہ آپ کو عطا فرمایا کہ جب غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ اپنی جگہ سے نکل کر کے باہر آ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر رکھ کر کے اس آنکھ کو دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا, اور ان کی وہ آنکھ آخری عمر تک دوسری آنکھ کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور زیادہ روشنی والی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آنکھ کو جو اپنی جگہ پر موجود ہے اس کو بینا کر دیا کرتے تھے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کو جو اپنی جگہ چھوڑ چکی ہے اور اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے, منٹ بھی نہیں لگے بلکہ چند سیکنڈوں کے اندر اس کو اس طریقے سے بنا دیا کہ پہلی آنکھ کے مقابلے میں, دوسری آنکھ کے مقابلے میں, بلکہ اپنی پہلی حیثیت کے مقابلے میں اس کی حیثیت اور زیادہ بڑھ گئی. عرض کرنے کا مقصد, اگر یہ موضوع آپ کے سامنے رکھنے لگوں میں تو آپ کو اس سے دلچسپی بھی ہوگی, آپ کو یہ باتیں اچھی بھی لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہمارے دل کو بھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اور ہم میں سے سب مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے, لیکن ہمارا اصل موضوع یہ نہیں ہے. ہمارا اصل موضوع یہ نہیں ہے. اس موضوع کو میں یہیں پر رکھ کر کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اسراء اور معراج کا جو ایک معجزہ تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا, اور یہ ایسا معجزہ تھا جو دوسرے انبیاء کے معجزہ کے مقابلے میں بڑی اعجازی حیثیت رکھا کرتا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا اسراء اور معراج کا. اسراء اور معراج کیا چیز ہے اس سے ہم لوگ اچھی طریقے سے واقف ہیں, اور میں اس موضوع کو آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا. اسراء اور معراج, اسراء کے معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا, رات کو چلنا. رات کے دن, رات کے وقت میں انسان جو سفر کرتا ہے اسے عربی میں اسراء کہا جاتا ہے. اور معراج کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شیخ معراج ربانی, معراج کے معنی کیا ہوتا ہے؟ معراج کے معنی سیڑھی کے ہوتا ہے. معراج کے معنی سیڑھی. معراج عروج, چڑھنے, اوپر چڑھنے کا آلہ. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں جب آسمان کی سیر کرائی تھی تو زمین سے آپ اسی معراج کے ذریعے آسمان پر تشریف لے گئے تھے, اس لیے اسے اسراء اور معراج کہا جاتا ہے. کہ چند لفظوں میں مختصر کیفیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے
10 نبوی کے بعد کسی رات کو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کو ام ہانی کے گھر سے بیدار کیا، بیت اللہ شریف لا کر زمزم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے مبارک کو چاک کیا، بلکہ آپ سینے پیٹ کو یہاں سے لے کر کے ناف کے نیچے تک بالکل چاک کیا، آپ کے دل کو نکالا، سونے کی تشتری میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے دھولا اور حکمت سے بھر کر کے اسے بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کے لیے آپ کو لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر وہاں کے فرشتوں نے آپ کو مرحبا اور لبیک اور خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت حضرت اسحاق سے آپ کی ملاقات 5ویں آسمان پر ہوئی ہے۔ اٹکل پچو نہ ہے، نہیں اسحاق سے ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے۔ حضرت ہارون سے ملاقات آپ کی کہاں ہوئی ہے؟ 5ویں آسمان پر۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن راجح یہ ہے کہ حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی۔ بعض روایات میں حضرت ادریس کا تیسرے پر ہے، حضرت یوسف کا چوتھے پر ہے، اور بعض روایات میں ان دونوں کا برعکس ہے، راوی کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے۔ اور عرض کرنے کا مقصد کہ تیسرے اور چوتھے پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی علیہ السلام، اور چوتھے 5ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام، 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا، بلکہ اس سے بھی اوپر حضرت باری تعالیٰ کے سامنے آپ سے ملاقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، اور خود بعض روایات کے مطابق باری تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہوا کہ قاب قوسین او ادنا، 2 نیزے بلکہ اس سے بھی کم، 2 قوس بلکہ اس سے بھی کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز ہے جو آپ لوگ بار بار کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں، اور آسانی سے دوسری کتابوں کی طرف رجوع کر کے آپ ان باتوں کو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور بہترین چیز اس سلسلے میں شیخ صفی الرحمن نے اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر ذکر کی ہے، لیکن مجھے جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ اس سے اور ہے۔ اصل مقصد یہ ہے ہمارے رکھنے کا کہ دیکھیے، یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے یہاں رجب کا مہینہ مانا جاتا ہے، اور عمومی طور پر اس مہینے کے اندر لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ وہ کون سی تاریخ مانی جاتی ہے؟ 27ویں رجب۔ نہیں بولیے، ضرور بولیے، ہاں لیکن کوشش کر کے بولیے کہ سچ بولیے۔ 27ویں رجب یعنی 26ویں تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات کو آپ کو معراج کرائی گئی، لیکن جبکہ یہ بات کوئی زیادہ وزن نہیں رکھتی، بلکہ 2 صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت صحیح سند کے ساتھ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کی ہے۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، 12 ربیع الاول ہی کو آپ کو نبوت ملی ہے، 12 ربیع الاول ہی کو آپ کو معراج اور اسراء کرائی گئی ہے، اور 12 ہی ربیع الاول کو آپ نے ہجرت کی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معراج کس رات کو ہوئی یا کس تاریخ کو ہوئی، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے ہاں عمومی طور پر یہی جانا جاتا ہے کہ 27ویں تاریخ ہی رجب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے۔ اور ہمارے بہت سے بھائی جہالت کی بنیاد پر اس بدعت کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ اس رات کو جاگتے ہیں اور اس کے بعد 27ویں دن کو روزہ رکھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہی کسی صحابی سے نہ ہی کسی تابعی سے اس رات کو جاگنا اور اس کے دن روزہ رکھنا ثابت ہے، ایسی کوئی دلیل پائی نہیں جاتی۔ اس لیے یہ چیز ایک بدعت ہے، اور اس بدعت کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسراء اور معراج سے ہمیں اور آپ کو جو سبق لینا چاہیے، جو درس لینا چاہیے،
وہ چیز ہم اور آپ کھو بیٹھے ہیں، وہ چیز ہم اور آپ بھول گئے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج جو کرائی گئی، اس کا ایک بڑا اہم مقصد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، اور میں اس تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن مختصر طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے غمگسار چچا، سب سے بڑے معین و مددگار حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، اور انہی کے چند ہی دنوں یا 3 مہینے کے بعد آپ کی ایک ربع صدی کی ساتھی، 25 سال کی ساتھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب ظاہر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے وہ کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اور کفار سے آپ کو کے اوپر ظلم کو روکنے کے لیے وہ سامنے اور آگے بڑھتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، اور اسی پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا طائف کا، اور طائف میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا آپ تمام لوگ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بڑی الجھن اور پریشانی میں رہا کرتے تھے، اس لیے کہ ظاہری طور پر اب آپ کی مدد کے لیے کوئی ایسی ذات موجود نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو تھوڑا سا اطمینان دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی، اور یہ ثابت کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکہ کے لوگ آپ کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ اس سے پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رات کے ایک حصے میں یہاں سے لے جا کر کے بیت المقدس، جو آپ سے پہلے تمام انبیاء کی جائے نماز تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے، بلکہ آپ 1,24,000 انبیاء کی امامت بھی فرما رہے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکہ کے لوگ آپ کے اوپر پتھر پھینکتے ہیں تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، اگر وہ آپ کے سامنے کانٹے بچھاتے ہیں تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، یہ لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں اس سے آپ پریشان نہ ہوئیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ 7 آسمان کے مقرب فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے آپ کے لیے خوش آمدید اور اہلا و سہلا و مرحبا کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ اگر مکے کے لوگ آپ کے سامنے اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ آپ سے زمین پر رہ کر کے گفتگو نہیں فرماتا، بلکہ آپ کو 7ویں آسمان اور بلکہ اس سے بھی اوپر بلا کر کے آپ سے ہم کلام ہوا اور آپ کو متعدد چیزوں سے نوازا ہے۔ تو اصل مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا اس بات پر کہ آپ کفار کی مخالفت، ان کے ظلم، ان کی پریشانی، ان کی زیادتی سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کرائی گئی اس کے اندر بہت سی حکمتیں اور بہت سی عبرتیں پوشیدہ ہیں، وہی ایسی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہے، ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہے، اور یہی ایک ایسی چیز ہے جسے عمومی طور پر ہمارے دوستوں، ہمارے ساتھیوں اور ہمارے بھائیوں نے بھلا دیا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں مسلمانوں کو چند بشارتیں ملی ہیں اور چند چیزوں سے ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے۔ بشارتوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اس پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب سے، نیکیوں سے اور جنت سے نوازے گا، اور دھمکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان اس سے بچتا نہیں، اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ وہ بشارتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو دی گئی، اس میں سب سے پہلی بشارت تو یہ ہے کہ ہم جس نبی کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ہم جس نبی کی امتی ہیں، ہم جس نبی کو اپنا اسوہ اور اپنا قدوہ اور اپنا پیشوا مانتے ہیں، وہ نبی تمام انبیاء کے مقابلے میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ لہذا ہم جو امت ہیں وہ ایسی امت ہے کہ دوسری تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ کو ایک بہترین امت بنائی ہے، ہم نے آپ کو ایک بہترین امت بنائی ہے۔ اس لیے دوستو یہ چیز قابل غور ہے اور یہاں تھوڑا سا ٹھہرنے کا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں۔ دن قیامت میں
حضرت نوح علیہ السلام بھی ہم سے اور آپ سے گواہی اور شہادت طلب کریں گے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، ان کی قوم کہے گی، اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس میرا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو ان کی قوم کہے گی کہ نہیں، میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ اے نوح کیا کہتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ تبارک و تعالی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1000 بلکہ 50 کم 1000 سال میں انہیں تیری طرف اور تیری توحید طرف بلاتا رہا. لیکن ان کی قوم کیا کہے گی؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، انہوں نے ہم تک آپ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے نوح، کوئی تمہارا گواہ بھی ہے؟ تمہاری گواہی بھی کوئی دے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کیا بیان فرمائیں گے؟ ہاں، وہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ گواہ دیں گے. اور ہم میں سے جو لوگ نیک اور صالح ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گواہی کے طور پر پیش بھی ہوں گے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا ہم نے کوئی ایسا عمل کیا، ہم ان عمل کے اوپر جمے رہے، ہم ایسا عمل کرتے رہے جس کی بنیاد پر ہم گواہ کے لائق بنے، یا خود ہمارے عمل، خود ہمارے کردار، خود ہمارے اعمال، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہ نہ بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ بالکل واضح طور پر کھول کر کے بیان کر دیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل فرماتے ہیں ان اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ. جو لوگ گالی گلوچ بکتے ہیں، جو لوگ لعن طعن کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زبان کو برائیوں سے پاک نہیں رکھتے، وہ دن قیامت کے دن نہ تو شہادت کے لائق بنیں گے، نہ گواہی دیں گے، اور نہ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں دوستوں اور مسلمانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو فضیلت دی گئی ہے ہم اس کے حقدار بنیں، ذرا ایک دنیاوی لحاظ سے آپ سوچئے، ایک باپ نیک ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے، اگر اس کی کوئی اولاد بری نکل جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے بدبخت اپنے باپ کا منہ کیوں کالا کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا. یعنی کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ کم سے کم باپ کی عزت کو تو باقی رکھو، یعنی باپ جیسا عمل تو کرو، باپ جیسا عمل تو کرو. تو ہم اے دوستو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں اور ہمارا اور آپ کا ایمان اسراء اور معراج پر ہے اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ سمجھتے ہیں، تو کم سے کم ہم دن قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا تو نہ کریں، اور آپ تو رسوا نہیں ہوگے لیکن ہم خود رسوا ہو کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی راہ پکڑ لیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ بہترین امت ہیں، لیکن معراج سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم ایسا عمل کریں، ہم ایسا نیک کام کریں جس کے ذریعے سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت میں ہماری سفارش کریں، اور ہم اس سفارش کے ذریعے اس لائق بن سکیں کہ دوسری امتوں اور دوسری قوموں کی شفاعت کریں. اس لیے کہ قیامت کے دن یہ امت جو ہوگی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بھی لیے گواہی دے گی، حضرت ہود اور صالح، بلکہ تمام انبیاء کے لیے یہ امت گواہ بنے گی. لیکن گواہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ نیک عمل کیا جائے. اس دنیا میں بھی جو بے نمازی ہے اس کی گواہی نہیں قبول کی جاتی، جو داڑھی مڈاتا ہے شریعت میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی گواہی قبول نہیں ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ورنہ کسی قاضی سے جا کر پوچھ لیں، یہاں پر کسی قاضی سے جا کر کے پوچھ لیں. تو جب اس دنیا کے اندر گواہی قبول نہیں کی جا رہی ہے تو اگر ہم نیک نہ بنے، نمازی نہ بنے، اللہ کے رسول کی صورت اور سیرت کو نہ اپنایا تو ہم آخرت میں ہم کیسے گواہ بنیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بارے میں جھوٹے ہیں، ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے سچے پیروکار ہیں. بات دوسری آگے چلتے ہیں.
دوسرا بڑا اہم سبق جو ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کچھ کم، تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نماز فرض کی ہے نا؟ کتنی نماز؟ 50 وقت کی نماز. اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آتے جاتے کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی ہے نا؟ یہ تو پڑھا ہے آپ لوگوں نے نا. تو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ دوسرے فرائض جو ہیں وہ تو زمین کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو کہاں پر فرض ہوا ہے؟ 7ویں آسمان پر فرض ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بڑی اہمیت رکھتی ہے. نماز کے اندر کوتاہی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طور پر اسراء اور معراج پر ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین نہیں ہے. تو دوسرا جو ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ نماز کا اہتمام کریں اور اسے وقت پر پڑھیں. اس سے متعلق چند باتیں اور آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا میں. تیسری خوشخبری جو ہمیں اور آپ کو ہے، طبرانی اور مسند بزار وغیرہ میں حضرت ابو امامہ، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ ان لوگوں کی روایت سے ہے، اور حافظ ابن حجر فتح الباری میں اسے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، بعض روایات کے اندر ہے کہ پہلے آسمان پر تھے اور بعض روایات میں ہے کہ اسراء میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کھیتی کاٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ایسے لوگوں میں بنائے. وہ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں، ایک طرف کھیتی کاٹتے ہیں اور پھر دوبارہ جیسے کاٹا ویسے تیار ہو جاتی ہے کھیتی. ایک کھیتی کاٹی، گیہوں ہے، جو ہے، یا ہمارے بنگالی بھائی ہیں چاول ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی بھی کھیتی ہے کاٹی. صحابہ کرام ایک بار اللہ کے رسول خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ جنت کا بیان کر رہے تھے، آپ جنت کا بیان کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہاں پر کھیتی بھی ہوگی؟ آپ کیا وہاں پر کھیتی بھی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جو کچھ انسان کی خواہش ہوگی، جو کچھ انسان کا دل کہے گا وہ چیز وہاں پر مل جائے گی. کہا لیکن وہاں کی جو کھیتی ہوگی چند منٹوں اور سیکنڈوں میں بوئی جائے گی، اگے گی اور تیار ہو جائے گی. تو ایک بادیہ کے علاقے کے رہنے والا صحابی تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس کا مطلب یہ سوال کرنے والا یا تو کوئی قریشی ہوگا یا تو کوئی انصاری ہوگا. کیوں؟ اس لیے بادیہ کے لوگ تو کھیتی کرتے نہیں ہیں، انصار تھے وہ کھیتی کیا کرتے تھے. کہا وہ کھیتی کرنے والے، ہم کہیں وہ کھیتی کرنے والے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ہوں گے جو کھیتی کرتے جو اللہ کے سوال وہاں کریں گے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ معراج کی شب آپ کو یہ چیز بھی دکھائی گئی کہ کچھ لوگ نیک ایسے ہیں کہ کھیتی کاٹتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی کھیتی پھر اتنی ہی برابر تیار ہو جایا کرتی ہے. آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کے امت کے مجاہدین ہیں، یہ آپ کے امت کے مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے لوگ ہیں جن کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل اور برابر جاری رکھا ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد بڑی اہم چیز ہے، بڑے ثواب کا کام ہے. اور عالم برزخ کے اندر بھی جنت میں تو جو ہمیں اور آپ کو مقام ملنے والا ہے ملے گا ہی ان کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، نماز پڑھے، روزہ رکھے تو وہ جنت میں جائے گا، چاہے اپنے گھر میں بیٹھا رہ کر کے مرے یا میدان جہاد میں جا کر کے مرے. تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا لوگوں تک یہ خوشخبری میں نہ پہنچا دوں؟ آپ نے فرمایا لیکن ایک بات اور ہے، اسے بھی سن لو. بعض روایات میں چلتا ہے کہ وہ سوال کرنے والے ایک جوان صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے فرمایا ایک بات اور ہے اس کو بھی سن لو، ان فی الجنت 100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ. جنت کے 100 درجے ایسے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اور ایک درجے سے دوسرے درجے،
ایک محل سے ایک منزلے سے دوسرے منزلے کے بیچ کا جو فاصلہ ہے کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے بیچ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بڑا اہم کام ہے، اس لیے اس کا جذبہ اور اس کے لیے تیاری ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اور جب سے مسلمانوں نے جہاد کے بارے میں کوتاہی کری ہے اس وقت سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ذلت اور خواری مسلط کر دی ہے۔ میں جہاد کی بحث آپ کے سامنے نہیں چھیڑنا چاہتا، البتہ صرف ایک حدیث آپ کے سامنے جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جان سے بھی جہاد کرتا ہے، اپنے زبان سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنے مال سے بھی جہاد کرتا ہے۔ تو کم سے کم ان تینوں میں سے ہم اور آپ کسی کے اندر تو شریک ہو جائیں کہ اپنی زبان سے جہاد کریں، اپنے جان سے جہاد کریں یا اپنے مال سے جہاد کریں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری خوشخبری ہمیں اور آپ کو جو معراج کے واقعے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخی میں بڑا بہترین مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک خوشخبری ہمیں اور آپ کو اور ملتی ہے۔ دیکھیے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہو اور غلطی نہ ہو، کہ ہے کوئی؟ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا اور مکار ہے، اور کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلط ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، بلکہ کہیں کافر نہ ہو جائے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ ہاں فلاں بزرگ سے فلاں پیر سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے لغزشیں ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر مبرہ ذات ہے کوئی ہر قسم کی کوتاہی اور غلطیوں سے تو کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مسلم شریف میں تو یہ ہے کہ اے لوگو اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے ختم کر کے ایک ایسی قوم لے آئے گا جس سے غلطی ہوگی اللہ اسے معاف کرے گا۔ تو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی انسان یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہتا ہم سے غلطی نہیں ہوتی تو وہ انسان پاگل ہے، اسے طائف یا رانچی یا کسی پاگل خانے میں بھیج دینا چاہیے جہاں پر اس کا علاج ہو۔ وہ ہوش میں نہیں ہے جو کہتا ہے کہ ہم سے غلطی یا فلاں بزرگ سے غلطی نہیں ہوتی، اس کا دماغ خراب ہے۔ وہ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مہربانی اور ہے، کیا؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ جو انسان توبہ کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ واللہ اللہ تبارک و تعالی جتنا رحیم ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، ہماری اور آپ کی ماں بھی اتنی رحیم ہمارے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ جتنا نوازتا ہمیں اور آپ کو ہے غلطیوں کے باوجود، دنیا کی کوئی کوئی طاقت ہم کو اور آپ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ایک خوشخبری ہمیں اور آپ کو جو معراج سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جس میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کے رنگ اچھے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے رنگ بگڑے ہوئے تھے۔ بلکہ بخاری شریف میں حضرت سمرہ بن جندب کے جو لمبی روایت ہے جس کے اندر خواب میں آپ کو معراج کرائی گئی، اس میں بھی یہ چیز ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا آدھا حصہ تو صحیح سالم تھا اور آدھا حصہ بگڑا ہوا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ جاؤ ایک دریا ہے، ایک نہر ہے، اس کے اندر غوطے لگاؤ، اور جب اس میں غوطے لگائے تو ان کا رنگ بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے برے عمل بھی ہو جایا کرتے تھے، لیکن شرط یہ ہے دوستو کہ برے عمل کے اوپر اصرار نہیں ہونا چاہیے، برا عمل دیدہ دلیری سے نہیں کرنا چاہیے، برے عمل کو ڈھٹائی نہیں دکھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن چوری کر کے سینہ زوری کرنے والے لوگ، گناہ کر کے لوگوں میں اعلان کرنے والے لوگ، گناہ کر کے لوگوں کے سامنے خوشی سے بیان کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو ان لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے جو اپنے گناہوں کے اوپر
شرمندہ ہیں. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے, بھول چوک ہر ایک سے ہوتی ہے, گناہ کے کام میں ہر انسان پڑ جایا کرتا ہے, لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ ہو, اگر کوئی گناہ ہو جا رہا ہے تو دل اس کے اوپر کڑھ رہا ہے, دل اس سے جل رہا ہے, دل کے اندر ایک بگولا اٹھا ہوا ہے, اور جب وہ بگولا آگے بڑھ کر کے بھاپ بن کر کے اٹھتا ہے اور آنکھ سے آنسو کے چند قطرے وہ بھاپ کے نکل جاتے ہیں, تب تو سمجھیے کہ ہاں آپ اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہیں, ورنہ آپ اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ نہیں ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد, دوسری خوشخبری ہمیں اور آپ کو جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تیسری خوشخبری یہ ملتی ہے کہ شیطان اور جن سے بچاؤ. اگر کوئی انسان مومن ہے اور اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. آج ہمارے یہاں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جسے شکایت نہ ہو کہ اس کے گھر میں کسی کے اوپر, کسی لڑکی کے اوپر, کسی بچے کے اوپر, کسی بچہ خواب میں ڈر جاتا ہے کہ نہیں ہے, کسی کو نیند نہیں آتی ہے, کسی کے اوپر شیطان کا سایہ ہے. یہ چیزیں کیوں ہیں یار؟ اسی لیے ہے کہ صحیح اذکار نبوی جو ہیں ان کا ہم نے اور آپ نے اہتمام نہیں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب آپ معراج کی شب میں جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شیطان دوڑا اور آگ کا شعلہ لے کر کے آپ کے پیچھے بھاگا آ رہا ہے. آپ جیسے اس کی طرف دیکھتے ہیں وہ اور دوڑا چڑھا آ رہا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تمہیں میں کوئی ایسا ذکر نہ بتاؤں کہ اسے تم پڑھ لو تو شیطان کا یہ شعلہ بجھ جائے گا, شیطان کا یہ شعلہ بجھ جائے گا. آپ نے فرمایا ضرور بتائیے. حضرت جبریل نے کہا کہ پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل الا طارقا يطرق بخير یا رحمان. اس دعا کو پڑھ لو تو وہ شیطان کا شعلہ بجھ جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ذکر کو پڑھا تو شیطان وہیں پر اپنے منہ کے بل گر پڑا اور اس کا شعلہ بجھ گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس اذکار کو اور اس قسم کے دوسرے اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں, ہر ماں کے لیے ضروری ہے کہ صبح و شام کو پڑھ کر کے مغرب کے بعد اور فجر کے بعد اپنے نابالغ بچوں کے اوپر دم کر دیا کرے. اور اگر یہ ایسا کر لیتی ہے, اہتمام کر لے رہی ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بچے کے اوپر نہ تو جادو کا اثر ہوگا اور نہ تو اسے نظر لگے گی. تعویذ باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. علاج آپ کے پاس موجود ہے, قرآن آپ کے پاس ہے, دوا آپ کے پاس ہے, لیکن کرنے کی ضرورت ہے, کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک خوشخبری ہمیں اور آپ کو یہ ملی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اسے نہ کر سکے. اور میں آپ لوگوں سے التجا کروں گا, خصوصاً اسی لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ آج سے کم اس کا ضرور التزام کر لیا کریں. انشاءاللہ تیار ہیں؟ مشکل نہیں ہے یار, بڑا آسان کام ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کی پیشی ہوئی, کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں آپ کو دی تھیں, آپ کو 3 چیزیں عطا فرمائی تھیں. یاد رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا؟ میں یہاں پر ہوتا تو آپ لوگوں کو امتحان لیتا ہے اس پر کہ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں یاد رکھتے. یہ 3 چیزیں دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. 5 وقت کی نماز ایک چیز, لکھ لیجئے, 5 وقت کی نماز, اور سورہ بقرہ کے آخر کی آیتیں, سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس امت کا جو بھی انسان اس حال میں اس کی وفات ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. یہ 3 چیزیں آپ کو عطا کی گئی تھی. کون؟ نماز, دوسری سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں, اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس امت کا کوئی آدمی اگر شرک نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے, تو مجھ سے جتنی امیدیں رکھے گا, اگر تو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تو میں تیری امید کو
پوری کروں گا. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت بھی اس معنی میں ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی اس معنی میں ہے, حضرت انس بن مالک کی روایت بھی اس معنی میں ہے, اور صحیحین و متعدد روایتیں ہیں. میں اس تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا, میں جو کہہ رہا ہوں یہ کہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں, اور اس کا یہ اہتمام ہے. آپ نے فرمایا کہ من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ, جو انسان رات میں سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی. کس چیز سے کافی؟ انشاءاللہ شیطان کے شر سے بھی کافی ہوگی. اور انشاءاللہ اگر وہ محنت کرنے والا ہے, تھک جاتا ہے, کام نہیں کرتا ہے, اور وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا, تو انشاءاللہ یہ دونوں آیتیں اس کے لیے تہجد کا بھی کام دیں گی, قیام اللیل کا بھی کام دیں گی. تو یہ دونوں آیتیں بڑی اہم ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے, تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا, میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی انسان کے دل میں ایمان ہو اور وہ عقل مند ہو. اب میں دیکھتا ہوں ہمیں کون سا عقل مند ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی انسان کو عقل ہو اور ان دونوں آیتوں کو پڑھنے سے پہلے سو جائے گا. ان دونوں آیتوں کو پڑھنے سے پہلے سو جائے گا. کتنی دیر لگے گی پڑھنے میں؟ 1 منٹ بھی نہیں لگے گی, 1 منٹ بھی نہیں لگے گی. اور سونے سے پہلے اسے آپ پڑھ لیا کریں. اسی سورت کی سورہ بقرہ کی آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. شیطان کے شر سے آپ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے, جیسا کہ بخاری شریف وغیرہ میں روایت ہے. اچھا, ایک چیز اور ہے جو ہمیں اور آپ کو خوشخبری ملی, وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. خوشخبری ایک یہ ملی کہ دین پر ثابت قدم رہنا یہ بڑا اہم ہے. دیکھیے, 1 دن 2 دن نماز پڑھ لینا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن مستقل اس کے اوپر جمے رہنا یہ بڑا اہم کام ہے. مستقل اس کے اوپر جمے رہنا بڑا اہم کام ہے. 1 دن اس مجلس کے اندر حاضر ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان مجلسوں کو تلاشنا اور اس میں حاضر ہونا یہ بڑا اہم کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مجلس ہے جہاں پر فرشتے اپنا سایہ کرتے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈا کرتے ہیں. تو جذبے میں آ کر کے 1 بار 2 بار یا کوئی مولوی صاحب باہر سے اور بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں تو ان کی جلسے میں تو آ گئے, اور اگر اپنے یہاں کے مولوی صاحب ہیں کہیں کہ روزانہ تو سنتے رہتے ہیں, ان کو کون جائے آج میں, ہوتا ہے نا. تو مولوی صاحب کے لیے نہ آئیے, مولوی صاحب کے لیے نہ آئیے. کس لیے آئیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. واللہ اگر صرف 1 فائدہ حاصل ہوتا ہے ایسی مجلسوں کے اندر آنے کے لیے, صرف 1 فائدہ, وہ کیا کہ جتنی دیر تک انسان اس مجلس میں بیٹھا رہے گا اتنی دیر تک ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہے گا. اور صرف ہر قسم کے گناہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہے گا. اور جب یہاں سے اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قوموا مغفورا لکم, اٹھ جاؤ یہاں سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے. یہ معمولی سا فائدہ ہے اس مجلس میں حاضری کا. تو بات دوسری طرف جا رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے, اور اس دین پر چلنے کے لیے انسان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. سردی کا موسم ہے, صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے, تکلیف تو ہوتی ہے نا. اور اگر اللہ نے گرم پانی نہیں دیا ہے تو وضو کرنے سے تکلیف تو ہوتی ہے نا. اور خصوصاً کسی بھائی کو غسل کی حاجت پڑ گئی تو ظاہر بات اور تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کتنے بھائی ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں؟ چلو جب دن ہوگا سورج نکلے گا تو پانی گرم کر کے نماز پڑھ لیں گے, ہے نا. یہ دین کی کمزوری ہے, پھسل گئے, وہ ان کا قدم پھسل گیا دین پر سے. آج کل رات چھوٹی ہوتی ہے نا, 10 بجے 10:30 بجے دکانیں بند کرتے ہیں. دکان بند کرنے کے بعد آئے, کھانا بنائے, کھائے, 1-2 تو بج ہی جاتے ہیں. اب ظاہر جب 3:30 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے تو 1.5 گھنٹے میں اٹھا نہیں جاتا, تکلیف تو ہوتی ہے نا, ہے کہ نہیں ہے. بہت سے بھائی لوگ جو 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر میں حاضر نہیں ہو پاتے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین کے اوپر چلنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں میں بھی مبتلا کرتا ہے. صحابہ کرام کو کتنی مصیبتیں آئی ہیں, ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں برداشت کر سکتے. افحسبتم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہو گئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا,
انہیں مصیبت میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ضرور ڈالا جائے گا، لیکن اس مصیبت کے اوپر جم جانے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور معراج سے ہمیں اور آپ کو اس وقت ملتا ہے۔ وہ کہاں؟ مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب جا رہے تھے تو آپ کو ایک جگہ سے خوشبو محسوس ہوئی، آپ کو ایک جگہ سے خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیا ہے؟ بڑی بہترین لگی خوشبو۔ ظاہر بات، آپ جانے لگیں کسی باغ سے اور کسی گاؤں کے سے، آپ کو خوشبو آئے کوئی تو آپ پوچھیں گے اپنے ساتھی سے یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا جبرائیل کون سی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ فرعون کے لڑکی کی جو کنگھی کرنے والی عورت تھی اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ ان کا قصہ کیا ہے؟ ان کا قصہ کیا ہے؟ ان کا قصہ یہ ہے کہ وہ بچی، وہ عورت جو فرعون کی لڑکی کو کنگھی کیا کرتی تھی، فرعون کی لڑکی کو کنگھی کر رہی تھی کہ ایک بار کنگھی زمین پر گر گئی تو اس نے کیا کہا؟ بسم اللہ۔ کیا کہا اس نے؟ بسم اللہ۔ اور کوئی چیز ہماری اور آپ کی گر جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ ٹھوکر لگ جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ ہم تو شی سے کر کے رہ جاتے ہیں، ہم تو شی سے کر کے رہ جاتے ہیں، اور شیطان اور خوش ہوتا ہے، بلکہ اگر بسم اللہ کہہ دیا جائے شیطان ذلیل ہوگا، سکڑ کر کے بالکل ایک مچھر بن جاتا ہے اگر انسان نے بسم اللہ کہہ دیا تو، ٹھوکر لگی تو فرعون کی لڑکی نے کہا کون؟ اللہ، یعنی میرا باپ؟ تو اس نے کہا نہیں، میرا رب، تیرا رب اور تیرے باپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بیٹی نے یہ شکایت جا کر کے اس وقت کے سب سے بڑے ظالم، سب سے بڑے طاغوت، اس زمانے میں کس سے مشابہت دیں گے آپ لوگ جانتے ہیں، سب سے بڑے طاغوت کے سامنے کہہ دیا کہ ہاں یہ تو کسی اور پر ایمان لے آتی ہے، یہ تو دنیا میں آپ کی سیادت قبول ہی نہیں کر رہی ہے۔ فرعون بدبخت نے بلایا، کہا کہ کیا میرے علاوہ تیرا اور کوئی رب ہے؟ کہا کہ ہاں، حالانکہ وہ بدبخت جھوٹا تھا، وہ جانتا تھا کہ دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، دنیا کا نظام چلانے والا کوئی اور ہے، عبادت کے لائق کوئی اور ہے، لیکن ضد اور ہر دھرمی کے اوپر وہ اڑا ہوا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرا رب اور تیرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تکلیف دینے لگا، سزائیں دینے لگا، مارنے لگا، اور کہتا ہے کہ اپنی بات سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں آگ میں ڈال دوں گا۔ چنانچہ وہ عورت نہیں پھری، اپنے بچوں کو لے کر کے دین کے اوپر جمی رہی۔ ذرا دیکھیں کہ ہم مرد ہیں، ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم مرد بنتے ہیں، لیکن کیا یہ تکلیف برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو اتنے ہیں کہ نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے، ہم تو اتنے ہیں کہ نماز کے لیے اپنی نوکری کو قربان نہیں کر سکتے، ہم تو اتنے ہیں کہ نماز کے لیے اپنے وقت کو قربان نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ اپنی جان کو قربان کر دیں۔ ہم کیسے مرد ہیں اور وہ کیسے عورت تھی؟ شرم آنی چاہیے ایسے مردوں کے اوپر، اور قربان جائیے ایسی عورت کے اوپر۔ فرعون نے ایک بڑی دیگ کو گرم کرنے کا حکم دیا، ایک بڑی دیگ کو گرم کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اسے اور اس کے بچوں کو اس میں ڈال دو۔ جب اس ڈالنے کا وقت ہوا، اس کے 4 بچے تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے جلا تو دے رہے ہو لیکن ایک میری خواہش ہے، اسے پوری کر دو۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا میری اور میرے بچوں کی ہڈی کو ایک کپڑے میں باندھ کر کے ایک ہی قبر میں دفن کرنا، الگ الگ نہ دفن کرنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ہماری خدمت کی ہے، یہ تمہاری خواہش ہے، میں اسے پورا کروں گا، اس خواہش کو میں پوری کر دوں گا۔ چنانچہ ایک ایک بچے کو پکڑ کر کے اس میں ڈالا جانے لگا، اور ماں کے سامنے وہ دیکھتے دیکھتے وہ بچے راکھ بن جا رہے ہیں۔ جب آخری بچے کا وقت آیا جو دودھ پیتا تھا، ماں کی محبت دوڑ پڑی، ماں کی محبت نے موج مارا اور اس کو ڈالنے سے جھجکنے لگی۔ اللہ تعالیٰ بچے کو گویائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ماں کود پڑو مجھے لے کر کے اس میں، اس لیے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ اے دوستو، جن سے کوتاہی ہوتی ہے نماز میں، جن سے کوتاہی ہوتی ہے زکوٰۃ دینے میں، جن سے کوتاہی ہوتی ہے نیکی کے کام کرنے میں، جو جھوٹے بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بغیر جھوٹ بولے میری تجارت نہیں چلے گی، انہیں میرا یہ پیغام ہے کہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا عذاب بڑا کم ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بچے کو لے کر کے کود گئی
اور اسی طریقے سے جل کر کے راکھ ہو گئی. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشبو محسوس ہوئی تھی وہ کون سی خوشبو تھی؟ اسی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو تھی. معلوم یہ ہوا دین کے اوپر ثابت قدم رہنا بڑا اہم چیز ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ سبق مل رہا ہے معراج کی شب سے. اور آخر کے اندر مبشرات میں ایک اور چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو ایک پیغام ہے، ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا. کہیے سب لوگ علیہ السلام. ہمیں اور آپ کو سلام ہے کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہہ دینا کہ جنت کی مٹی بڑی پاک ہے. ظاہر بات اتنی پاک مٹی کہیں ہوگی؟ جنت کی مٹی بڑی پاک ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور یہ زمین بڑی زرخیز ہے، اور اس کے اندر روپائی کی جانے والی کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ چیزیں ہیں جو جنت کے اندر روپے جاتے ہیں، جو جنت کے اندر گاڑے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں. تو کہنا اپنی امت سے کہ ان چیزوں کا اہتمام کرے. اب سوچنا ہے کہ کتنا ہم نے اہتمام کیا ہے. صبح سے شام تک ہمارے کتنے بھائی ہیں، کتنے بار سبحان اللہ والحمدللہ کا ورد کیا ہے، اور کتنے درخت لگائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرے گا تو ہر کلمے کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا. یہ خوشخبری ہمارے آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معراج سے ہمیں اور آپ کو خوشخبری مل رہی ہے، اور آج کے بعد سے دیکھنا ہے اور ہر انسان اپنا محاسبہ کرے گا کہ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اس باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. آئیے اب تو آپ نے خوشخبری سن لی ہے نا، ذرا کچھ اور سنیے. کچھ ہمیں اور آپ کو ڈرایا اور دھمکایا بھی گیا ہے کچھ چیزوں سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ اصول ہے، جہاں پر جنت کی نعمتیں بیان فرماتا ہے وہیں پر دوزخ کی سختیاں بھی بیان فرماتا ہے. جہاں پر اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے وہیں پر اہل کفر کی بدبختیوں کا بھی بیان کرتا ہے. تو جہاں آپ نے چند مبشرات سن لی ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہا جنت میں ایک درخت لگ گیا آپ کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ذرا دیکھیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ان درختوں کو جھلسا تو نہ دے. کوئی ایسا عمل ہمارا تو نہیں ہے جو ان درختوں کو جلا کر کے رکھ دے. یہ بھی تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے نا. اس لیے درخت لگا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دشمنوں سے، جانوروں سے، دھوپ سے، ہر چیز سے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. کہ صرف لگا دینا کافی ہے؟ لگا کے چلے گئے میدان میں ایک درخت دیکھتا ہوں کتنے دن تک رہتا ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ جہاں پر آپ کھیت بوتے ہیں وہیں پر اس کے پانی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جانوروں سے اس کو بچاتے بھی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے یہ خوشخبریاں آپ لوگوں نے سنی ہیں تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. تو امت کو جو سب سے پہلی تنبیہ کی گئی ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے سے متعدد جگہ ڈرایا ہے. اور وہ مخلوق کون ہے، وہ عابد کون سا ہے، وہ بندہ کون سا ہے جو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے، بلکہ دنیا کے ہر بڑی بگڑی ہوئی کو بنا دینے والے سے اور ہر بنی ہوئی کو بگاڑ دینے والے سے ڈرے نہیں. دنیا کے اندر ہم اپنے باس سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے کفیل سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بڑے سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ملائے اعلیٰ کے پاس سے میرا گزر ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کے خوف سے سوکھی ہوئی، ٹوٹی ہوئی چٹائی کی طریقے سے ہو گئے تھے، اللہ کے خوف سے. یعنی وہ فرشتہ
جو تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتہ ہے، سب سے اعظم اور سب سے بہتر فرشتہ ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ سوکھ گیا ہوا ہے، جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کہ ہوتی کوئی غلطی، ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتے، اور ہم یہ ہیں کہ صبح و شام گناہ کا کام کیا کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، ایک پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اوپر دو امن کو اور دو خوف کو جمع نہیں کروں گا، دو امن کو اور دو خوف کو جمع نہیں کروں گا۔ اگر اس دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا تو آخرت میں اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اگر اس دنیا میں مجھ سے نہ ڈرتا رہا تو آخرت میں اس کے اوپر خوف لاحق ہوگا، اسے خوف لاحق ہوگا۔ تو فیصلہ کر لیں ہم اور آپ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں تو ہم سے اور آپ سے نماز نہیں چھوٹے گی، جھوٹ نہیں، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا دینا ہم سے اور آپ سے چھوٹے گا نہیں، روزے کی حفاظت کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے، بلکہ ہر کام جو نیکی کا ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہر کام جو برائی کا ہوتا ہے اس سے دور رہیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ کو جنت اور جہنم کا بھی دیدار کرایا گیا، جنت اور جہنم کا بھی دیدار کرایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کو ہم نے دیکھا، اس کے ایک ایک پھل تو بڑے مٹکے جیسے تھے، اور جہنم کا جو دیدار کرایا گیا تو کہا جہنم اس طریقے سے جل رہی تھی، اس کے اندر اتنی تیزی تھی کہ اگر اس کے اندر لوہا اور پتھر کو ڈالا جائے پھر بھی وہ جل کر کے راکھ ہو جائے، چاہے کہ انسان کو ڈالا جائے، چاہے کہ انسان کو ڈالا جائے۔ تو یہ جنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کی گئی تھی، اس سے ہمیں اور آپ کو ڈرنے کا پیغام ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ آسمان کے جس فرشتے پر سے میرا گزر ہوا اور جس نبی پر سے میرا گزر ہوا، ہر آدمی نے مجھے اہلاً و سہلاً لبیک کہا، میرے سلام کا جواب دیا اور میرے اوپر مسکرا دیا، میرے ساتھ ہنس کر کے اس نے جواب دیا ہے۔ لیکن ایک ہے جس کے اوپر سے میرا گزر ہوا، مجھے اہلاً و سہلاً تو کہا ہے، میرے سلام کا جواب تو دیا ہے، لیکن وہ ہنسا نہیں ہے۔ وہ کون آدمی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم کا داروغہ ہے، وہ جہنم کا داروغہ ہے۔ جس دن سے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس دن سے آج تک کبھی بھی ہنسا نہیں ہے۔ تو ہمیں کیسے ہنسی آتی ہے؟ حالانکہ معلوم ہے کہ وہ جنت جہنم میں نہیں جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ جہنم کے نگراں ہے وہ، لیکن ہم اور آپ کوئی ہماری ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جہنم سے کتنے ڈرتے ہیں ہم اور آپ؟ کتنی بار ہماری آنکھوں سے جہنم کے خوف سے، جب اکیلے میں ہوں، اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہوں، جہنم کے خوف سے ہماری آنکھ سے آنسو گرے ہوں۔ کتنی بار ہم نے، جب ہم اکیلے میں ہوں، اکیلے میں رہتے ہوں، جہنم کا ذکر آتا ہو تو اس سے ہم اور آپ کانپ جاتے ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل مالی لا ارا میکائیل ضاحکا قط، کیا وجہ ہے کہ میکائیل کو ہم نے کبھی بھی ہنستے نہیں دیکھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے، اس دن سے میکائیل کبھی ہنسا نہیں ہے، اس دن سے میکائیل کبھی ہنسے نہیں ہیں۔ میں جہنم کی تفصیل طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جہنم کا خوف کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک بار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی کام ہوا، اللہ کے رسول اس پر ناراض ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ تو لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تو تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم۔ اور ہم واللہ ہم میں سے ہر آدمی چند سیکنڈ کے اندر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچے کہ 24 گھنٹے میں کتنی بار ہم ہنستے ہیں اور کتنی بار روتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، غور کریں آپ، کتنی بار روتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور جہنم کے خوف سے، اور کتنی بار ہنستے ہیں؟ کوئی مقارنہ ہے؟ ایک اور 100 کا بھی مقارنہ نہیں ہوگا اس میں، بلکہ ایک اور 1000 کا نہیں، بلکہ ایک اور 1,00,000 کا بھی نہیں ہے۔ کون سے ہم مومن ہیں جو معراج پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، جہنم کی آگ پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے؟ وہ جہنم کی آگ،
وہ جہنم کی آگ جس کی تیزی کا یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس میں لوہے اور پتھر بھی ڈالے جائیں پھر وہ ابھی راکھ ہو جائیں گے. اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے وہ آگ, ہے کہ نہیں ہے وہ آگ؟ اور اس کے اندر جو سانپ ہے, اگر ایک بچھو اور ایک سانپ نکل کر صرف پھونک مار دے زمین میں تو زمین کی کوئی نعمت اپنی حالت پر باقی نہیں, بلکہ ساری کی ساری نعمت بالکل بدمزہ ہو کر رہ جائے. کتنی بار اس کا خوف کر کے ہم نے اور آپ نے رویا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے فرمایا جو بات میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم. راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے یہ سننا تھا کہ اپنا سر نیچے کر لیا اور ہر ایک رونے لگا. اتنی سخت گھڑی صحابہ کرام پر گویا کبھی نہیں آئی تھی. اتنی سخت گھڑی صحابہ کرام پر کبھی بھی نہیں آئی تھی. تو دیکھیں اس دنیا کے اندر جو آدمی ایک قطرہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور جہنم کے خوف سے گرا دے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ انہیں کبھی بھی جہنم کی آگ نہ چھوئے گی. وہ کون سی 2 آنکھیں ہیں؟ ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سرحد پر بیٹھ کر کے مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کرتی ہے, اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے روتی ہے, جو اللہ کے خوف سے روتی ہے. اسی طریقے سے اور ہمیں اور آپ کو جو سبق لینا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی تو آپ کو دکھلایا گیا کہ ایک ایسا شخص ہے جسے کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے, پتھر سے کچلا جا رہا ہے. اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی چت لیٹا ہوا ہے, اس کے بغل میں ایک ڈھیر سارا پتھر لیے کھڑا ہے. ایک پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے اور اس کا سر بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے, پتھر دور جا کر گرتا ہے. وہ آدمی پھر جا کر کے وہ شخص پھر جا کر کے اس پتھر کو لے کر کے آتا ہے, اتنی دیر میں اس کا سر بالکل برابر ہو گیا ہے. اور یہی معاملہ اس کے ساتھ جاری ہے. حضرت جبریل نے کیا فرمایا؟ کون سا آدمی ہے جو نماز کے وقت سوتا رہتا ہے, جو نماز کے وقت سوتا رہتا ہے. دوستو نماز کا معاملہ عرض کرتا چلوں بڑا اہم ہے, بڑا اہم ہے. اتنا اہم نماز کا معاملہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف, عمر ابن الخطاب, جابر ابن عبداللہ اور متعدد صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دینے والا انسان مذہب سے خارج ہے اور کافر ہے. اس معراج کے اندر بے نمازیوں کا حشر ایسا دکھایا گیا ہے کہ جہنم کی بات تو بھی دور کی ہے, جہنم میں جانے سے پہلے عالم برزخ کے اندر بھی بے نمازی کو عذاب ہو رہا ہے, سخت عذاب ہو رہا ہے. بے نمازی کو عذاب ہو رہا ہے اور سخت عذاب ہو رہا ہے. بہت سے علماء جس میں سعودیہ کے دونوں بڑے عالم شیخ ابن باز, شیخ ابن عثیمین ہیں, ان کا بھی فتویٰ ہے کہ نماز کا تارک کیا ہے؟ کافر ہے. اور کافر کے لیے کیا عذاب ہے. میں بات کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا, ذرا یہ بھی دیکھیں کافر کے لیے کیا عذاب ہے. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا. قطعت لهم ثياب من نار, ان کے لیے آگ کا کپڑا بالکل ان کے جسم کے اوپر فٹ ہوگا اور پہنایا جائے گا. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, اور ان کے سروں کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا. یصهر ما فی بطونهم والجلود, اس پانی سے نہ صرف ان کا چمڑا جھلس جائے گا بلکہ ان کی پیٹ کی چیزیں باہر نکل جایا کریں گی. لیکن وہاں موت نہیں آئے گی, وہاں پر موت آئے گی نہیں آئے گی, موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا. جیسے ہی جنتی جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں جائیں گے, دونوں کے بیچ میں جیسا کہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے ایک میڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور کہے گا اے جنتیو اس کو تم پہچانتے ہو؟ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. اے جہنمیو تم اس کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے ہاں
موت ہے، چنانچہ جنت اور جہنم کے بیچ میں اسے میڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیوں ہمیشہ ہمیش رہو، اب تمہیں اس سے نکلنا نہیں ہے، اور اے جہنمیوں ہمیشہ ہمیش اس میں رہو، اب تمہیں اس سے نکلنا نہیں ہے۔ ذرا سوچیں وہ بھائی ہمارے جن سے فجر کی نماز عام طور پر چھوٹتی رہتی ہے، دوسری نمازوں کا ذکر ہی چھوڑ دیجیے، لیکن فجر کی نماز میں عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے۔ اگر ان علماء کا فتویٰ صحیح ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا بھی انسان جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کافر اور مذہب سے خارج ہے، تو ان کا کیا حشر آخرت میں ہونے والا ہے؟ یسحر ما فی بطونہم والجلود، اس گرم پانی سے ان کے چمڑے اور ان کے پیٹ کی ساری چیزیں نکل جائیں گی، اور اسی پر بس نہیں ہوگا، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، آگ کا شعلہ جب انہیں اوپر کرے گا تو فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے ان کو ماریں گے اور پھر نیچے گرا دیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، جب بھی اس سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں واپس لوٹا دیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جہنم کے عذاب کو چکھتے رہو۔ دوستو، عزیزوں اور ساتھیوں، یہ پیغام لے کر کے یہاں سے اٹھیں اور دوسروں تک ہی پہنچا دیں کہ نماز کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ نماز پر اتنا کچھ آپ لوگوں نے سن چکا ہے کہ اب اس سے زیادہ کچھ سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسراء اور معراج سے جو ہمیں اور آپ کو ایک سبق اور لینا ہے وہ یہ ہے کہ امانت کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ امانت جانتے ہیں نا، امانت کیا چیز ہے؟ آپ کو کوئی آدمی کچھ رکھنے کے لیے دے اور آپ اس کا بعد میں انکار کر دیں، بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، معراج میں آپ جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو دکھایا گیا کہ ایک شخص لکڑیوں کا گٹھر اٹھا رہا، اسے اٹھا نہیں پا رہا ہے، لکڑیوں کا گٹھر اٹھا رہا، اسے اٹھا نہیں پا رہا ہے، اور دوسری لکڑی لا کر کے اس کے اوپر رکھ رہا ہے۔ لکڑی کا گٹھر جو اٹھا رہا ہے اسے اٹھا نہیں پا رہا ہے، اور دوسری لکڑی لا کر کے اس پر رکھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو اس کے پاس لوگوں کی امانتیں رہتی ہیں، اسے دینے کی طاقت نہیں رہتی، اور پھر بھی مزید دوسروں کی امانتیں اپنے اوپر لادے جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ امانت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر امانت کسی کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید بھی ہو جائے پھر بھی اس کی معافی نہیں ہے، پھر بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ اسی کے اوپر قرض کو بھی قیاس کر سکتے ہیں، قرض کا معاملہ بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی ہیں قرض لیتے جائیں گے لیتے جائیں گے لیتے جائیں گے، سوچتے ہوں گے چلو مر جائیں گے تو وہاں کون دینے والا ہے، جان چھوٹے کی مر جائیں گے تو سوچتے ہی نہیں سوچتے ہیں۔ لیکن دوستو جان چھوٹنے والی رہی ہے، جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ کسی کے اوپر اگر 1 درہم اور 1 دینار بھی قرض ہے، 1 درہم اور 1 دینار بھی قرض ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کی نیکی سے وہ قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اور نسائی شریف کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن جحش بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جنازے میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور آپ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ یہ بات خصوصی طور پر دوستو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرض کے معاملے میں بہت لوگ دھوکے میں ہیں اور بہت لوگ کوتاہ ہیں اور بڑی کوتاہی سے کام لیتے ہیں، قرض کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والا بھی انسان اگر اس کے اوپر کسی کی امانت اور قرض ہے تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اسے ادا نہ کر دے۔ لیکن وہاں بدلہ کس چیز کا ہوگا؟ نیکیوں اور برائیوں کا ہوگا۔ مسلم شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ اے لوگو تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو۔ آپ نے فرمایا وہ مفلس نہیں ہے، میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو ڈھیر ساری نمازیں لے کر کے آئے گا، بہت سارے روزے لے کر کے آئے گا، نفلی روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ اور صدقات بھی لے کر کے آئے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو کسی کو مارا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، حتیٰ کہ کتنے حقوق اس کے اوپر ہیں۔ اور جب لوگ اپنا حق لینے کے لیے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی نماز دے دے گا، کسی کو اس کا روزہ دے دے گا، کسی کو اس کی حج دے دے گا، کسی کو اس کے صدقہ اور خیرات دے دے گا، اور جب لوگوں کے حقوق بھی اس کے اوپر باقی رہیں گے اور
اس کی پاس نیکیاں نہیں رہیں گی تو لوگوں کے گناہ لا کر کے اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو نماز پڑھ لینا, بہت روزے صدقہ اور خیرات کر دینا. اسی لیے ہم نے کہا کہ درخت لگانا ہے تو اس کی حفاظت بھی ضرورت ہے. نماز پڑھنی ضروری ہے لیکن اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو آپ کے سامنے حضرت محمد ابن جہش کی روایت جو نسائی شریف میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس کے بعد اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ پھیرا آپ نے اور کہا سبحان اللہ سبحان اللہ ما انزل من التشدید ما انزل من التشدید. سبحان اللہ, کتنی سختی نازل ہوئی آج تو, کتنی سختی نازل ہوئی. آپ کے کہنے کا انداز یہ تھا کہ صحابہ کرام گھبرا گئے اور خاموش ہو گئے, مجلس برخاست ہو گئی, جنازہ دفن کر دیا گیا, لیکن کسی نے پوچھا نہیں آپ سے کہ وجہ کیا ہے. دوسرے دن جب آپ کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بیان فرمایا کہ بڑی سختی نازل, آخر وہ سختی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرض کی سختی ہے, اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے, اور اس کے اوپر کسی کا قرض ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا. تو اے دوستو, اے ساتھیو, قرض ہر شخص لیتا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے کہ نہیں ہے, لیکن ادا کیا ہے, ادا کیا ہے. تو قرض لیں تو پہلی یہ نیت ہو کہ قرض کو ادا کرنا ہے, اور اتنا ہی لینے کی کوشش کریں جتنا ادا کر سکیں. یہ تو نہیں تنخواہ تو آپ کی 500 ہے اور قرض آپ 10,000 لے لیں, ہے کہ نہیں. اور دوسری چیز یہ اور بات نوٹ کر لیں, اس سلسلے میں شاید ہی کوئی توجہ دیتا ہو, اگر کسی کے والد کے اوپر قرض ہے اور اس کا انتقال ہو گیا, کسی کے بھائی کے اوپر قرض ہے اور اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کے قرض کی ادا کرنے کی بھی کوشش کریں. میں اس تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا. دیکھیے, اور ہمیں اور آپ کو جو عبرت حاصل کرنی چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا کچھ لوگوں پر معراج کی شب, کچھ ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کا پیٹ جو ہے بالکل بڑے بڑے گھروں کی طریقے سے تھا, اور اس کے اندر پیٹ میں کیڑے اور سانپ دوڑ رہے تھے. پیٹ ان کا بڑے بڑے گھر کی طریقے سے تھا اور اس میں سانپ دوڑ رہے تھے. اور بخاری شریف میں حضرت سمرہ ابن جندب کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نہر کے خون کے نہر میں تیر رہا تھا, خون کے نہر میں تیر رہا تھا, اور کنارے ایک شخص ڈھیر سارا پتھر لیے بیٹھا تھا. جب وہ کنارے آنا چاہا تو زور سے اس کے منہ کے اندر مارتا تھا اور پھر دور چلا جایا کرتا تھا. آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں, وہ لوگ جو معراج کی شب میلہ کرتے ہیں, وہ لوگ جو جلسے کرتے ہیں اور معراج کی خبریں سنتے سناتے ہیں. کبھی اس پر بھی غور کیے کہ ہماری امت کے کتنے لوگ سود خوری کے اندر ملوث ہیں؟ ان کے پاس بھی کوئی رسالہ بھیجا, ان کے پاس بھی کوئی پیغام بھیجا, ان کے پاس بھی جا کر کہے کم سے کم اے لوگوں رجب کے مہینے میں سود کھانے سے رک جاؤ؟ کبھی دیا ہے پیغام لوگوں کو؟ آخر معراج سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے کہ سود خوروں کو صرف آخرت میں جہنم میں نہیں بلکہ جہنم سے پہلے انہیں یہ عذاب ہوگا. بلکہ بعض روایات میں ہے, اور شیخ صفی الرحمان نے رحیق المختوم میں بھی اسے نقل کیا ہے, کہ وہ لوگ کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالی قیامت نہ قائم ہو, اے اللہ تعالی قیامت نہ قائم ہو, اے اللہ تعالی قیامت نہ قائم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ قیامت کے دن جو عذاب ہوگا وہ اس عذاب سے اور بہت سخت ہے, وہ اس عذاب سے اور بہت سخت ہے. تو اے لوگوں جو بینک بیلنس ہے, فکس ڈپوزٹ, اناری اکاؤنٹ جو کھول کر کے رکھے ہیں, ذرا غور کریں اس حدیث کے اوپر, اس حدیث کے اوپر غور کریں. ایک درہم کا بھی, 1 روپے اور 1 ریال کا بھی سود جو لوگ کھاتے ہیں,
وہ 36 بار زنا کرنے سے بھی برا کام کر رہے ہیں. یہ میرا کہنا نہیں ہے، اس نبی کا فرمانا ہے جو صادق المصدوق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درہم و ربا یاکلہ رجل اشد عند اللہ من 36 زنیہ. ایک درہم کوئی انسان اگر کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ 36 بار زنا کرنے سے برا ہے. چہ جائے کی رکھ دو 1 لاکھ، 10 سال میں 2 لاکھ مل جائے گا. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہمارے بھائی؟ کبھی سوچا اس پر کہ پیخانہ کھا لینا آسان ہے، لیکن وہ 1 لاکھ کا 2 لاکھ کھانا کسی بھی صورت میں جائز آسان نہیں ہے. وہ ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اسراء اور معراج سے جو سبق لینا چاہیے، ایک سبق اور ہے جو ہم میں سے عام طور پر لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، ہم میں سے. اور اسی لیے خصوصی طور پر پچھلی باتوں کو تفصیل سے نہ رکھ کر کے اس طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. عام طور پر لوگ ملوث ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. وہ کیا ہے؟ غیبت اور چغلی کرنا ہے. غیبت جانتے ہیں نا، بار بار سنا ہوگا لیکن چھوڑتے نہیں. بڑا لذیذ ہوتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، جو ہے بڑا اچھا لگتا ہے. مردہ بھائی کا گوشت کھاتے بڑا اچھا، بڑا لذیذ ہوتا ہے. بغیر اس کے مجلس کے اندر مزہ ہی نہیں آتا بیٹھنے میں. جب تک کہ فلاں کی غیبت نہ کریں، فلاں کی غیبت نہ کریں، ہندوستانی پاکستانی غیبت نہ کریں، پاکستانی ہندوستانی غیبت نہ کریں، پاکستانی مصری کی غیبت نہ کریں، ہندوستانی بنگلہ دیشی غیبت نہ کریں، ورکشاپ میں کام کرنے والے دکانداروں کی غیبت نہ کریں، دکاندار میں کام کرنے والے ان کی غیبت نہ کریں، ہندوستانی پاکستانی سعودی کی غیبت نہ کریں، سعودی پاکستانی غیبت نہ کریں. مسجد میں مزہ ہی نہیں ملتا. مجلس کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اسراء اور معراج سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے. سنن ابو داود کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ذرا غور سے سنیں اور یاد کر کے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس. جب مجھے معراج کرائی گئی تو کچھ ایسے لوگوں سے میرا گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے اور کھا رہے تھے. ذرا سوچیں، دنیا میں بہت آسان لگتا ہے غیبت کر لینا. جانتے ہیں غیبت اپنے بھائی کی برائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے کرے، اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات بیان کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو. اگر یہ کہا جائے کہ فلاں کو دیکھو، پتہ نہیں کیسے کرتا پہن رکھا ہے اس نے، یہ بھی غیبت میں داخل ہے. فلاں کو دیکھو، اس کا بچہ کیسے ادھر ادھر ٹہلتا رہتا، اس کی حفاظت نہیں کرتا، نگرانی نہیں کرتا. فلاں کی بیوی کو دیکھو، اپنی بیوی کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں غیبت میں داخل ہیں. یہ ساری چیزیں غیبت میں داخل ہیں. یعنی ہر وہ چیز جس کو سن کر کے اسے آپ کے بھائی کو تکلیف ہو، اگر اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے وہ چیز بیان کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ غیبت کہلاتی ہے. جسے قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تم میں کا بعض ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ. کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. کیا اپنے بھائی کی، یہ نہیں کہا دوسرے کے بھائی کی، اپنے بھائی کی کا گوشت کھائے، اور وہ بھی بھائی زندہ نہیں، مردہ تو بکری بھی حرام ہے کہ جائز ہے. مردہ تو گائے بھی حرام ہے، مردہ تو اونٹ بھی حرام ہے کہ جائے کہ آپ کا بھائی ہو. فَكَرِهْتُمُوهُ. تمہیں اس سے نفرت آئے گی، تجھے اس سے نفرت ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد، غیبت کا معاملہ دوستو بڑا اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دکھایا گیا اسی لیے تاکہ آپ ہم سے بیان کریں اور ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس سے پرہیز کرے. اور ایک چیز خصوصی طور پر ہم جیسے مولویوں کے لیے وہ پیغام ہے، ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسے لوگوں سے جن کے جبڑوں کو پھاڑا جا رہا تھا، اور کس سے؟ آگ سے جلایا جا رہا تھا. آگ کی چھریاں تھی جن سے ان کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا تھا. ہم نے کہا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟
تو کہا گیا یہ آپ کی امت کی خطیب اور خطبہ لوگ ہیں جو لمبی لمبی تقریریں تو کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو نیک باتیں بتاتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اپنی بیوی نماز نہیں پڑھتی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اپنی بیوی صدقہ اور خیرات نہیں کرتی اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، اور دوسروں کو صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ ایسے لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت وہاں پر دکھایا گیا۔ ایک یہ بات اور ہے لیکن وقت جو مجھے دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو کس سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ آدم علیہ السلام سے۔ تو بخاری شریف کے حضرت ابو ذر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگ دائیں تھے، شخص کا ہے ڈھانچہ ہے، روحیں کہہ لیجئے کہ دائیں طرف کچھ روحیں تھیں اور بائیں طرف کچھ روحیں تھیں، بائیں طرف کچھ روحیں تھیں۔ ہمارے اور آپ کی توجہ اور کام کی چیز ہے، جب آپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے تھے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے تھے۔ پوچھا گیا کیا ہے یہ؟ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں دائیں طرف نیک لوگوں کی روحیں ہیں، جنتیوں کی روحیں ہیں، اور بائیں طرف جہنمی اور برے لوگوں کی روحیں ہیں۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے اور رو دیا کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں اگر وہ روحیں ان لوگوں کی تھی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں تھے، جیسا کہ بہت سے علماء کا خیال ہے، تو میں ہماری اور آپ کی بھی روحیں رہی ہوں گی کہ نہیں رہی ہوں گی؟ تو سوچنا ہے کہ ہماری روحیں دائیں طرف تھی کہ بائیں طرف تھی، ہمارے باپ ہمارے دادا ہمارے بھائی ان کی روحیں دائیں طرف تھی کہ بائیں طرف تھی؟ تو پہلا سبق تو یہ ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے کی نیکی کے باتوں پر خوش ہونا چاہیے اور اسے ترغیب دینا چاہیے، اور اس کی برائی پر تکلیف ہونا چاہیے، اسے روکنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ برے کام اس کو سکھائے جائیں، خود بھی فلمیں دیکھیں اور اس کو بھی فلمیں دکھائیں، بلکہ خود نماز پڑھائیں، انہیں مسجد طرف لے کر کے جائیں۔ ایک سبق تو یہ ہے، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ سوچیں کہ ہماری اس میں روحیں رہی ہوگی تو پتہ نہیں ہماری اور آپ کی روحیں دائیں طرف تھی کہ بائیں طرف تھی۔ کوئی یقینی طور پر کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ نہیں کہہ سکتا ہے، تو سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے بدبختوں میں لکھا ہے تو اسے مٹا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے نیک بختوں میں شمار کر دیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر جنہیں تو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی گئیں، ان میں کچھ وہ لوگ دکھائے گئے جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھایا کرتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے بلکہ مختصر طور پر ہم نے اسراء اور معراج اور اس سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق لینا چاہیے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سے پہلے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سب مسلمان بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مبشرات سے ہمیں اور آپ کو خوش ہو اور اس پر مزید عمل کرنا چاہیے، اور جو بری باتیں ہیں اس سے ہم اور آپ بچیں اور اس سے ہمیں اور آپ کو ناپسند کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم۔ اب اگر کسی بھائی کے پاس سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں بھائی؟ نہ تو یہاں مفتی صاحب موجود ہیں نہ تو علماء دین موجود ہیں، میں عالم نہیں ہوں، بالکل اللہ تبارک تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے دل کی سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بھائی میں عالم نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ اب جو آپ نے پوچھا ہے اس بارے میں اگر علماء کی کوئی رائے میرے سامنے ہے تو میں بتا دوں گا اور نہیں تو معذرت کر دوں گا۔ بکر نماز نہیں پڑھتا ہے، احمد اس کی عدم موجودگی میں بول رہا تھا کہ بکر نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ دیکھیے اس بولنے کی دو صورت ہوگی،
اس بولنے کی دو صورت ہوگی. وہ کیوں بول رہا ہے؟ اس کی شکایت کے طور پر بول رہا ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی، غیبت میں داخل ہوگی. البتہ اس لیے بول رہا ہے کہ جس کے سامنے بول رہا ہے اس کے اوپر کچھ اثر ہے، وہ اسے جا کر کے سمجھا دے، وہ اسے جا کر کے سمجھائے، وہ اسے جا کر کے بتلا دے، تب تو اس میں ایک غیبت کے اندر شمار نہیں ہوگا. یہ ایسی غیبت ہے جو غیبت کی جائز شکل میں ہے. عرض کرنے کا مقصد، اگر کوئی صحیح مقصد ہے اس بات کے کہنے کا اور جائز ہے تب تو وہ جائز، ورنہ جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر فلاں کے پاس گیا اس لیے کہ بکر فلاں کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور معلوم ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے جو اپنی لڑکی بے نمازی کو نہیں دیتا، تو اس کے سامنے بتا دینا ہے کہ نہیں. لیکن اگر کوئی مقصد نہیں، صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو، تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی. سود کا روپیہ کسے دینا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، بسا اوقات ہندوستان پاکستان کے ماحول میں انسان مجبور ہوتا ہے سود لینے پر. میں یہاں پر سود سے متعلق کوئی تفصیلی تقریر نہیں کر رہا تھا، یہ کسی دوسری مجلس کا حصہ ہے اور یہ علماء کے لیے قابل غور بات ہے. لیکن جہاں تک سود کا معاملہ ہے، اگر مجبور ہو گیا کوئی آدمی لینے کے اوپر، تو اس سلسلے میں ہمارے ہندوستان پاکستان کے علماء کہتے ہیں اسے کسی ایسی جگہ خرچ کرے جو محترم جگہ نہ سمجھی جاتی ہو، اور خرچ کرتے وقت اس میں کسی بھی قسم کے ثواب کی نیت نہ رکھے. اس کا متعدد مصرف ہو سکتا ہے. مسلمانوں کے خلاف جو طاقتیں اٹھ رہی ہیں ان کو توڑنے کے لیے بھی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے خیال سے یہ چیز ہمارے شیخ مشتاق صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس پر انہوں نے کچھ لکھا وکھا بھی ہے. بھائی ذرا پڑھنے میں کمزور ہوں، میں اس کو صحیح پڑھ نہیں پایا. مولانا صاحب دیکھیں، آپ پڑھ لیتے ہیں. روٹ کے کھجور کے درخت کی کھجور کھا سکتے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے، میری معلومات کی حد تک عام لوگوں کے لیے لگائی گئی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بال بچوں کو چھوڑ کر جہاد کرنا، ظاہر بات بغیر بال بچوں کو چھوڑے جہاد کون کرے گا؟ بال بچوں کو ساتھ تھوڑی لے جائے گا. لیکن ایک ہی وہاں اس کے شرائط ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کس صورت میں کب ہوگا، کب واجب ہوگا. کبھی ہر انسان کے اوپر بال بچوں کو تمام کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی یہ ہے کہ ان کا انتظام کرنا ہوگا. اگر کوئی نہیں ہے اور دوسرے لوگ جو جہاد پر گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، تو اس کے لیے جائز ہونے کی صورت ہوگی. یہ متعدد اس کی صورتیں ہیں جو اس مختصر مجلس میں اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ختم کریں، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے اوپر اچانک حملہ ہو اور جہاد کرنے والے لوگ کافی نہیں ہیں، تو ہر چیز کو چھوڑ کر کے نکلنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بال بچوں پر آپ سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے. البتہ ایک حد تک امکان ان کے خرچ کا جتنا کچھ ہو سکے دے کر کے جانا چاہیے. اگر مؤذن اذان دے کر پھر دوبارہ جا کر لوگوں کو جگائے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹائے اور کسے کہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اٹھو، تو یہ جائز ہے؟ حدیث سے ثابت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات جا کر کے بلایا کرتے تھے، یعنی اقامت کے ہو جانے کا کرتے تھے. اب اگر کوئی ایسی جگہ ہے، خاص طور آج کل دیکھیے مسئلے کو ذرا ایک وسیع انداز میں لینا چاہیے. ہم لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں. ہمارا مسلمان جو ہے نا وہ چونکہ کھاتا ہے گوشت، اس لیے بڑی جلدی جذبات میں آ جایا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ مسئلے کو ایک وسیع انداز میں لینا چاہیے. مثال کے طور پر دیکھیے، آج کل ہے اگر مسجد سے تھوڑی دور رہے، کمرہ بند رہتا ہے، اے سی چلتے رہتے ہیں، بسا اوقات مسجد کے بغل میں کمرہ رہتا ہے لیکن لوگ اذان
اگر ایسی تو اب ایسے لوگوں کو اگر مؤذن جا کر کے جگا دے رہا ہے کہ نہیں ہے، اذان سے نہیں جگے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو مسئلے کو ذرا سے ایک وسیع انداز میں رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہاں، اور اگر ہاں بھائی اس کو سمجھ لے کہ ہاں یہ سنت ہے، چاہے سن رہا ہو کوئی اذان کو، اس کو بھی بتانا سنت ہے، نہ بھی سن رہا ہو اس کو بھی بتانا سنت ہے، ظاہر بات یہ بات غلط ہے۔ جیسے کہ ایک بار میں ایک شہر میں گیا آج سے 2-3-4 سال پہلے، تو رمضان کا دن تھا، اذان ہو گئی، میں مسجد میں چلا گیا، کچھ دیر تک مؤذن صاحب مسجد میں بیٹھے، تو اس کے بعد کہتے ہیں بھائی 10 منٹ جماعت کھڑی ہونے میں باقی رہ گیا ہے، اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر کی اور بات، اچھا ہاں بھائی اب 5 منٹ جماعت کھڑی ہونے میں باقی رہ گیا ہے، پھر ہاں بھائی اچھا اب جماعت کھڑی ہونے والی۔ ظاہر بات یہ کام بالکل غلط اور بدعت ہے۔ اذان سن لیا ہے لوگوں نے، جگ رہے ہیں، تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہاں اگر کچھ لوگ سو رہے ہیں، نہیں اٹھ پائے اذان سے، یا الارم نہیں لگائے ہیں، یا کچھ اور ہے، تو انہیں متنبہ کرنے اور جگانے میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک آدمی سے نیند میں نماز چھوٹ جائے تو اس کا کتنا گناہ ہے؟ دیکھیے، چھوٹ جانا اور بات ہے، اور چھوڑ دینا اور بات ہے۔ چھوٹ جانا اور بات ہے، اور چھوڑ دینا اور بات ہے۔ اس کو پڑھیں، مجھے نہیں پڑھ میں آ جائے۔ ایک آدمی سے نماز چھوٹ جائے، اس پر اگر اس کی نیت تھی کہ ہاں اٹھ کر کے نماز پڑھے گا، اور اٹھنے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں اسے بھی اس نے استعمال کر لیا ہے، پھر نہیں اٹھ سکا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، جیسے اٹھے ویسے نماز پڑھ لے، ہے کہ نہیں؟ لیکن الارم نہ لگائے، پڑوسیوں سے نہ کہے ہاں بھائی مجھے جگا دینا، اور پھر کہے بھائی میں سو گیا، نیند ہی نہیں کھلی، تو ایسا آدمی مجرم ہے، پکا مجرم ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ ڈیوٹی پر جانے کے لیے الارم لگا دیتے ہو، ایئرپورٹ پر جانا ہے، ہاں بھائی ذرا دیکھو میری نیند کھلتی نہیں ہے، پڑوسی سے کہو جگانے کے لیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو نماز کے لیے کیوں نہیں کہتے ہو؟ اگر کسی مجبوری سے نیند لگ گئی اور نہیں اٹھ سکا، اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ اس پر نہیں ہے، جیسے نیند کھلے طہارت اور پاکی حاصل کر کے وہ نماز پڑھ لے، لیکن شرط ہے کہ اسباب استعمال کرے، ہے کہ نہیں؟ پڑوسی سے کہے، الارم لگائے، ساتھی سے کہے، اور اگر کچھ نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے چلو، جب کچھ لوگ تو کہتے ہیں اچھا ہوا نیند آ گئی نا، ابھی جگ گیا ہوتا تو کم سے کم آدھے گھنٹے تو ضرور جاتے، ہے نا، نیند پوری ہو گئی، تو ایسے لوگ تو مجرم ہیں۔ مولانا صاحب، ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلایا جائے؟ اسلام تبلیغ کی جائے، جس قسم کے لوگ ہوں اس قسم کے لوگوں کے سامنے ویسی ہی دعوت کا کام کرنے کے لوگوں کو تیار کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ کتابوں کے ذریعے، کیسٹوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ تو ایک بہت لمبا کام ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہاں کس طریقے سے کیا جائے۔ اب یہ تو جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان سے پوچھئے۔ میں جس کے قرض تھی مر گیا، ہاں آپ نے قرض لیا اور جس کا قرض تھا وہ مر گیا، تو قرض کیسے دیا جائے؟ اس کے اہل و عیال تک پہنچائیں۔ وہ قرض جو ہے وہ مر گیا ہے لیکن قرض اس کا نہیں مرا ہے، وہ مر گیا ہے لیکن قرض مرا نہیں ہے، وہ ایک ایک پائی اور ایک ایک رتی کا حساب کر کے وہ پیسہ اس کے اہل و عیال تک پہنچا دیں، ممکن صورت جتنی ہو، اور اگر کوئی صورت ممکن نہیں بن رہی ہے تو اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دیں۔ وہ مر ضرور گیا ہے لیکن اس کا قرض نہیں مرا ہے، اس کا قرض آپ کو دینا ہوگا، چکانا ہوگا، وہ اس کی میراث ہے، میراث میں تقسیم ہوگا، اس کے اہل و عیال کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو، تو آپ کے اوپر یہ فرض اور واجب ہے کہ اس کا قرض، اس کا مال اس کے اہل و عیال تک پہنچا دیں۔ ماشاء کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، ہمیں آپ کی تقریر بہت پسند آئی ہے، لہٰذا ہمیں آپ کی تقریر ہر مہینے میں کم از کم 4 مرتبہ ہونا چاہیے۔ ہر مہینے میں 4 مرتبہ؟ ٹھیک ہے، اب میں ریاض الخبرہ میں رہ جاتا ہوں اور میں نے 4 بار سنا دوں گا آپ لوگوں کو۔ کیسے پھیلا؟ اچھا
یہ نہیں کیسے پھیلائے نہیں بلکہ ہندوستان میں اسلام کس طرح پھیلا ہے، کون لوگ پھیلانے والے ہیں. اچھا 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 چند باتیں اچھا 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 جی کچھ کھانے میں ٹائم دے شیخ آپ نے تو مجھے یہی وقت دیا تھا نا، ورنہ کچھ باتیں تھیں ہم نے پہنچنے والی ہیں، لہٰذا چلیے ایسے کام سے باتیں جی 10-15 منٹ تک جو ہے چلیں. بھائی دیکھیے ہندوستان میں کیسے پھیلی ہے نا، جی 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 اسی پر تھوڑا سا جو ہے کچھ 10-15 منٹ تک بتائیں. نہیں میں ذرا ایک چند منٹ جو ہے شیخ کے لیے کہوں گا، سود سے متعلق جو ہے چند باتیں جو ہے شیخ جو ہے نہیں شیخ وہ جو ہے نا کیا سوال تھا اس سے متعلق آپ ذرا آ جائیں، پھر اگر بات ہے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں. آپ پورا کر لیں، آپ پورا کر لیں. نہیں پورا ہو گیا سمجھیے، بس ایک رہ گیا اس کو میں کر دوں گا. آپ ادھر آ جائیں، اس سے متعلق کیا ہے وہ آپ بتلا دیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ بینک میں یا کسی کے پاس سود کا پیسہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ سود رکھنے والے پر یا جس نے پیسہ رکھا ہے اس کا تو حق نہیں بنتا، لیکن اس پیسے کو اب کہاں خرچ کرے. ظاہر بات ہے اب نہ جاننے کی وجہ سے یا اور کسی چکر میں پھنس جانے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے وہ سود کا پیسہ اس کے پاس آ گیا ہے تو اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے. دیکھیے اس سلسلے میں سود کا معاملہ بڑا بھاری ہے اور بہت سنگین بھی ہے. شیخ سے تو اس کی تفصیل آپ نے سنا ہی ہے، لیکن ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا وہ ملک جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے اور کافروں کے زیر تسلط رہتے ہیں، ظاہر بات ہے وہاں ان کا اپنا کوئی معاملہ نہیں چلتا، اپنی کوئی مرضی نہیں چلتی. وہ بسا اوقات حکومت کے دباؤ میں، اسی طرح جو اکثریت ہوتے ہیں اکثریت کے لوگوں کے دباؤ میں ہوتے ہیں، مختلف طرح کی پریشانیاں اور دشواریاں ہوتی ہیں. خصوصاً ہمارے ہندوستانی ماحول میں جو شیو سینا اور RSS اور بجرنگ دل اور دوسرے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اقتصادی طور پر بالکل مفلوج کر دیا جائے، پیٹ پاٹ کر کے ان کو اتنا خستہ حال کر دیں کہ کبھی وہ سر نہ اٹھا سکیں. تو ایسی صورت میں اگر کسی مالدار شخص کے پاس یا جنہوں نے بینک ڈپوزٹ کیا ہے، چاہے فکس ڈپوزٹ کی شکل میں ہو یا یہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ اپنا مال نہ سمجھیں، اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ سود والا پیسہ، یا آپ سمجھ لیں کہ آپ کے بدن میں یا آپ کے کپڑے میں یا آپ کے کرتے میں اگر پیشاب یا پاخانہ یا گوبر یا گندگی لگ جائے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ ظاہر بات ہے اپنے بدن سے، اپنے کپڑے سے اس گندگی کو دور کر دیں گے. تو کیا آپ اس گندگی کو دور کرنے میں یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالی ہم کو نیکی دے گا یا ثواب دے گا یا اجر دے گا؟ نہیں. تو یہی مثال سود کے پیسے کی ہے. جو آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے پیسے میں جو سود کا پیسہ شامل ہو گیا ہے، کہیے آپ کے کرتے میں وہ گندگی لگ گئی ہے، اب اس گندگی کو دور کرنا ہے تو آپ جیسے کرتے کو صاف کر لیتے ہیں اور گندگی کو دور کر لیتے ہیں، تو وہ سود والا جو پیسہ ہے آپ پورا حساب جوڑ لیں یا بینک والے سے آپ پوری تفصیل لے لیں کہ شروع سے لے کر آج تک ہمارے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ سود کا جوڑا گیا ہے. وہ آپ سارا سود کا حساب آپ بینک والے سے لے لیں اور لینے کے بعد وہ سود کا پیسہ آپ نکال لیں اکٹھے، یا جب آپ کی مرضی ہو وہ پیسہ آپ اس کو نکال لیں. پیسہ نکال لینے کے بعد اب دیکھیں کہ معاشرے میں ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کے بدن میں گندگی لگی ہے تو آپ اپنے بدن سے چھڑا کر کے دوسرے کے بدن میں تو نہیں ڈال سکتے، ہاں کہ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہی مثال یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کے پیسے میں وہ گندگی لگی تھی سود کی، تو اب وہ سود کا پیسہ آپ نکال کے کسی اچھے ہمارے مولانا صاحب جیسے لوگوں کو دے دیں، ان کے کرتے کو بھی آپ خراب کر دیں، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے
اس کی صورت یہ ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، گاؤں میں، محلے میں ایسا آدمی جو انتہائی مجبور ہو گیا ہو، مجبوری کی شکل بھی آپ سمجھیں، مثلا ایک آدمی ہسپتال میں ہے اور اس کو فوری پیسے کی ضرورت ہے، اس کی جان کا خطرہ ہے، کڈنی بدلنا ہے، دل ہارٹ بدلنا ہے یا اور کچھ کرنا ہے، اس قسم کے معاملات کہ اگر فوری اس کو امداد نہ پہنچائی جائے تو اس کی موت کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آخری چارہ کار کے طور پر سود کھانے کو، کیا بولتے، سور کا گوشت کھانے کو، مردہ کھانے کو بھی حلال کیا ہوا ہے، قرآن مجید کا نص موجود ہے. تو ٹھیک اسی درجے میں اس کو سمجھیں کہ کوئی آدمی زندگی اور حیات کی کشمکش میں ہے اور اس درجے میں ہے تو آپ اس سود کے پیسے کو اٹھا کر کے اس شخص کو دے دیں، انشاءاللہ آپ کے بدن سے گندگی بھی دھل جائے گی اور ایک بھائی کی مدد بھی ہو جائے گی جو حقیقت میں حقدار تھا. یہ سود کا مصرف ہے. اس کے علاوہ ایسا کوئی دوسرا مصرف نہیں ہے کہ آپ جو ہے سود کا پیسہ اپنے بدن سے گندگی کو دور کر کے کسی دوسرے کو ڈال دیں. آپ جو ہے جو آپ کے یہاں گندگی ہے اس گندگی کو اپنے بدن سے اٹھا کر کے کسی دوسرے مسلمان کے سر پہ ڈال دیں، یہ جائز نہیں ہے. بہرحال اس قسم کی صورتحال بن سکتی ہے. مثلا گجرات کا حال لے لیجئے. اس وقت گجرات وہ لوگ جو فساد زدہ ہیں اور فساد کی وجہ سے وہ کوڑی کوڑی پائے پائے اور اپنی جان اور اپنی بھوک کو اور پیاس کو مٹانے کے لانے پڑے ہوئے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں ان کی جان بچانے کے لیے. یہ سود کے پیسے کا مصرف ہے. انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. لیکن ایک چیز اور سمجھ لیں، جیسا کہ ہمارے شیخ صاحب نے بتایا کہ اس میں آپ نہ نیکی کی امید رکھیں، نہ آپ کو اجر ملے گا، نہ ثواب ملے گا اور نہ کچھ. صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے بدن سے اس گندگی کو دور کر دیا، بس یہی اس کا مصرف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سود جیسی لعنت سے بچائے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، سود سے متعلق جو کچھ ہم نے بات کہی ہے وہ ایک عمومی چیز ہے، وہ ایک عمومی چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ بینک میں اپنے پیسے نہ رکھیں. جیسے شیخ نے کہا کہ ہم ان ملکوں میں کچھ ضروریات کی بنیاد پر مجبور ہیں ضرور، لیکن کچھ لوگ جو اس نیت سے رکھتے ہیں، یہ دیکھیے اس نیت پر میرا حملہ تھا، اس نیت سے رکھتے ہیں کہ چلو آج کسی بھی طریقے سے 1 لاکھ رکھ دے رہے ہیں تو 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد مجھے اتنا مل جائے گا تو مجھ سے اپنا کوئی کاروبار کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل نیت آپ کی سود کھانے کی ہے، اور یہ وہ نیت جو غلط ہے، یہ وہ نیت ہے جو غلط ہے. البتہ آپ نے رکھ دیا، اب بینک کا ایک نظام ہے، آپ اس نظام کو بدل نہیں سکتے. ایک بینک کا نظام ہے، آپ اس نظام کو توڑ نہیں سکتے. اس نظام کی بنیاد پر آپ کو سود وہ بینک دے رہی ہے، وہ بینک آپ کو سود دے رہا ہے، تو ایسی شکل میں آپ اس کو تو لے لیں.